حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا دو رکعت پڑھ لو تسی دو رکعت دو تسی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اور جب تم سفر کرو تو سفر میں اپنا زاد راہ یعنی جو سفر کی ضروریات ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھو اور ان کا اہتمام کرو. اور سب سے بہترین سفر خرچ یا جو آپ کو ضرورت آنے والی چیز ہے وہ تقویٰ ہے. بس تم تقویٰ اختیار کرو اے عقل والو. آج کے
خطبہ جمعہ کا موضوع سفر کے آداب ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی سفر کرتا رہتا ہے، تو اس کے جو اسلامی آداب ہیں، یعنی ٹریول کے جو ایٹیکیٹس ہیں، اور ایک مسلمان آدمی کو کیسے کرنا چاہیے، سفر میں کن کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے، چونکہ مسلمان ہیں اور مسلمان کو اپنے دین کا، اسلام کا خیال ہر موقع پر رکھنا ضروری ہے، چونکہ مسلمان جو ہوئے اور سب سے بہترین تعلیم ہے اسلام جو ہے، ہر اعتبار سے وہ خیر کا مجموعہ ہے، تعلیم کے اعتبار سے بھی یہ بہترین ہے، اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا ہوا ہے۔ اسلام دراصل اللہ کی طرف سے ایک گائیڈنس ہے، اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے لوگوں کو اسلام کے ذریعے سے، تو جو آدمی اس کو اپنا لیتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، دنیا میں بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور قبر میں بھی اس کو فائدہ ہوگا، اور قبر سے اٹھنے کے بعد جو آخرت کا وہ جہان ہے اس میں بھی وہ فائدہ اٹھائے گا، بشرطے کہ اس کا اسلام اگر ٹھیک ہوا۔ تو سفر کو ہم کئی اعتبار سے ہم اس کی تقسیم کر سکتے ہیں۔ کچھ سفر ایسے ہیں جو کہ فرض ہیں، اور کچھ سفر ایسے ہیں جو حرام ہیں، اور کچھ سفر ایسے ہیں جو کہ مستحب ہیں، اور کچھ سفر ایسے ہیں کہ جو مکروہ ہیں، اور کچھ سفر ایسے ہیں جو کہ مباح ہیں۔ سب کی تفصیل تو مکمل تفصیل تو نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن جو بھی آدمی مسافر ہے جب وہ سفر کرے تو وہ اسلامی آداب کو سیکھ لے، کسی بھی عالم سے وہ پوچھ لے کہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ میرا سفر درست ہے، کیا یہ مباح میں یعنی جائز آتا ہے، یہ جائز سفر ہے میرا کہ نہیں، اور پھر یا اس کی کہ یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے، مستحب ہے یا سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے، مکروہ ہے یا حرام ہے، وہ پوچھ لے۔ اس کے بعد اس کو یہ پوچھنا چاہیے کہ مجھے اس سفر میں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلمان ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جو سفر فرض ہے وہ مثال کے طور پر جب بندے پر حج فرض ہو جائے، یعنی اس کے پاس استطاعت ہو اور وہ سفر کر سکتا ہو، سارے اس کے پاس وسائل ہیں، سارا کچھ موجود ہے، جو بھی استطاعت کے لیے حج کے لیے اس کی ضروری چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ اس کی پوری کر دی ہیں۔ اب اس پر کیا ہے کہ وہ حج کرنا یا وہ حج کا سفر کرنا، ظاہر ہے کہ بغیر سفر کے تو حج نہیں ہوتا، ایسا سفر فرض ہے۔ یا کسی نے نظر مان لی، ایسی جائز نظر اس نے مانی کہ جو جائز تھی، یعنی وہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، مثال کے طور پر کوئی کہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مسجد نبوی کی سیر کروں گا، یا مسجد نبوی میں جا کر 2 رکعت پڑھوں گا، یا مسجد نبوی میں جاؤں گا اس کی زیارت کروں گا، یا مسجد الحرام میں جاؤں گا، یا مسجد اقصیٰ میں جاؤں گا۔ تو جو اس طرح کی جائز چیزیں ہیں جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، تو نظر ماننے کی صورت میں بھی، جسے منت ہم کہتے ہیں، منت ماننے کی صورت میں بھی وہ سفر فرض ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح بعض صورتوں میں والدین کی خدمت کے لیے بھی سفر بعض صورتوں میں فرض ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں یہ مستحب رہتا ہے یا ہائیلی ریکمینڈڈ رہتا ہے۔ تو اسی طرح کچھ سفر ایسے ہیں کہ جو حرام ہیں، مثال کے طور پر کسی ایسی چیز کی طرف سفر کرنا جو اصل حرام ہے، مثال کے طور پر کوئی میوزیکل پروگرام ہے، یا اللہ کی نافرمانی کا کوئی پروگرام کہیں ہو رہا ہے، تو اس میں لوگ شراب وغیرہ پیتے ہیں، لوگ ڈانس کرتے ہیں، لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یا کسی بھی اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی کسی جگہ نافرمانی ہوتی ہے، تو بندہ وہاں سفر نہیں کر سکتا۔ اور انہی چیزوں میں سے آج کل مثلا بیچز پر آپ جانتے ہیں کہ وہاں وہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو ایسی جگہوں پر سفر کرنا، ایسی جگہوں پر جانا، یہ شریعت نے اس کو حرام کیا ہوا ہے۔ تو جو بھی آدمی سفر کرے گا اس کی طرف، تو وہ یہ جان لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ یا اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزیں تھیں یا جگہیں تھیں جس کی طرف میں سفر کر رہا ہوں، باوجود اس کے کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، باوجود اس کے کہ میں اپنے آپ کو مومن کہتا ہوں، باوجود اس کے کہ اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی ہے، پھر بھی میں اس اللہ مالک کی نافرمانی والی جگہوں پر میں سفر کر رہا ہوں، اس کی طرف میں سفر کر رہا ہوں۔ تو حرام سفر کی طرف انسان کو نہیں جانا چاہیے بالکل۔ کچھ سفر ایسے ہیں کہ جو مستحب ہیں، بڑی ان کی فضیلت ہے، اور ان میں سے سر فہرست علم کی حصول کے لیے سفر کرنا، یعنی طلب علم کے لیے
کوئی بندہ علم کے حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی تجارت کے لیے سفر کرتا ہے تو یہ بھی مستحب ہے۔ ظاہر ہے کہ تجارت سے وہ مال کمائے گا اور مال پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اپنے اوپر خرچ کرے گا، اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرے گا اور صدقہ خیرات کرے گا، زکوٰۃ دے گا۔ تو اس نیت سے وہ تجارت کرتا ہے کہ اللہ مجھے پیسہ دے، میں تاکہ زکوٰۃ دوں، صدقہ کروں، اپنے اوپر خرچ کروں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کروں، جو ضرورت مند ہیں ان کو میں دوں۔ تو اس اعتبار سے تجارت کرنا یہ افضل عمل ہے، اور تجارت کی طرف سے یعنی تجارت کی طرف یا تجارت کی غرض کے لیے سفر کرنا یہ مستحب کے درجے میں آتا ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کی زیارت کرنا، کسی عزیز و اقارب کی زیارت کرنا کہ اس کے لیے اس کو ملنے کے لیے جانا صرف اس لیے کہ وہ مسلمان بھائی ہے، اللہ اکبر، صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، صرف اس لیے کہ وہ میرا رشتہ دار ہے اور اللہ نے میرے اوپر فرض کیا ہوا ہے، میرے اس کے حقوق ہیں کچھ، میں وہ حقوق پورے کرنے کے لیے میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے زیارت کے لیے سفر کیا، یا فرمایا کہ ایک آدمی نے زارا رجلا الی اخی فی قریۃ، کہ ایک آدمی نے زیارت کرنے کا ارادہ کیا یا زیارت کے لیے وہ چلا وزٹ کرنے کے لیے اپنے بھائی کو، جو مسلمان اس کا بھائی تھا، ایک دوسری بستی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک فرشتہ بھیجا اس کے راستے میں، اور اس کے راستے میں آ کر اس کو ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرا ایک بھائی ہے فلاں بستی میں اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ آگے سے اس کو کہتا ہے کہ اس بھائی کا کوئی آپ پر احسان ہے، اس نے کوئی نیکی کی ہوئی ہے آپ کے ساتھ، آپ وہ بدلہ چکانے کے لیے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ احببتہ فی اللہ عز وجل، میں صرف اسے اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں کہ وہ مسلمان ہے، اس کو اللہ نے اسلام کی توفیق، اسلام کی ہدایت دی ہے، وہ مسلمان ہے، اس وجہ سے میں اللہ کے لیے اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اس فرشتے نے کہا کہ انی رسول اللہ الیک، میں اللہ کا پیغمبر بھیجا ہوا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو رسول سے مراد وہ رسول نہیں جو جیسے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بلکہ اس سے مراد اللہ کا بھیجا ہوا۔ تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں فرشتہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ کی طرف یہ بتانے کے لیے کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ احبہ کا، تجھ سے محبت کرتا ہے، تجھ سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ احببتہ فی، کہ تو نے اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کی ہے، تو نے اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کی ہے، اور اس محبت کے نتیجے میں تو اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ اتنا بڑا عمل ہے، یہ اتنا مستحب عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ مستحب یعنی جو سفر ہے ان سفروں میں سے ایک سفر ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی بندہ زیارت کرے۔ اسی طرح علاج کی غرض سے بندہ سفر کرنا یہ مباح ہے، بندہ کوئی اپنے علاج کے لیے کسی دوسرے علاقے میں جاتا ہے، کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے، کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح جو ویسے سیر و تفریح کے لیے سفر ہوتا ہے، جو جائز چیزوں کے لیے، جائز ضروریات کے لیے، کہ انسان بعض دفعہ ڈپریس ہو جاتا ہے یا پریشان ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، اور اپنے اس غم کو دور کرنے کے لیے بعض دفعہ وہ سفر کرتا ہے، تو یہ سفر بھی جائز ہے، اس کو مباح سفر کہا گیا ہے، بشرطے کہ وہ باقی چیزوں کو پورا کرے۔ ایک تو وہ کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، کوئی بیچز وغیرہ نہ ہو، کوئی وہاں میوزیکل پروگرام نہ ہو، کوئی وہاں ڈانس وغیرہ یا کوئی اللہ کے رسول کی نافرمانی وہاں نہ ہوتی ہو، تو ایسی جگہوں پر جا سکتا ہے۔ البتہ ایسی جگہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، لوگ آوازیں کستے ہو اور لوگ جناب علی وہ شراب وغیرہ پیتے ہو یا اس طرح کے گل گپاڑے کرتے ہو، وہاں وہ نہ جائے۔ تو ہاں البتہ، اور سب سے بہترین سفر کیا ہے مسلمان آدمی کا، کہ جب بھی اس کو موقع ملے وہ عمرہ کے لیے جائے، مسجد نبوی کے لیے جائے، اور
مسجد اقصیٰ میں بھی اگر وہ جا سکتا ہے تو وہ جائے، کیونکہ ان 3 جگہوں کی فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی ان 3 جگہوں یا ان 3 مساجد کے علاوہ کوئی سفر نہ کرے، یعنی عبادت کا سفر نہ کرے، تو یہ اٹ سیلف عبادت کا سفر ہے، یعنی اور کوئی بھی بندہ کام نہ کرے، صرف سفر کرنا، یہ جتنا اس کا سفر کا ڈسٹینس ہوگا یا جتنے اس پر اخراجات آئیں گے، ہر اس کے خرچ پر اس کو ثواب ملے گا، اس کے ایک ایک قدم پر اس کو ثواب ملے گا۔ جو وہ پیسہ خرچ کرے گا اپنے اوپر اس سفر کے دوران تو اس کو ثواب ملتا جائے گا، کیوں؟ وہ سفر عبادت کا ہے۔ دور دراز سے بندہ یعنی مسجد الحرام کا سفر کرتا ہے، بیت اللہ کا سفر کرتا ہے، مکہ کا سفر، مکہ کے لیے وہ جاتا ہے، یعنی بیت الحرام مسجد کے لیے وہاں جاتا ہے، تو وہ عبادت کا سفر ہے۔ کتنی فضیلت ہے۔ اور مسلمان آدمی جائے پھر وہاں جب پہنچ جائے تو ادھر ادھر آس پاس وہ چلا جائے، تو فضول قسم کا سفر نہ کرے، یہ مکروہ ہے۔ مکروہ سفروں میں سے یعنی بندہ صرف مال ضائع کر رہا ہے، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اور کوئی اس کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا، خام خواہ کا اٹھایا اور چلو جی وہاں اس طرف چلتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ سفر ہے۔ اس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، جس سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے اس سمجھ جائے۔ اور اسی طرح جو اس کے ایٹیکیٹس ہیں کہ سفر میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، صرف ایک جو اس کی دعا ہے اس کے اندر سارے ایٹیکیٹس ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مسلمان آدمی اگر اس پر غور و فکر کرے تو سارے ایٹیکیٹ، سارے آداب اور سارے مینرز کے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے جی، تو اس ایک دعا کے اندر سارا کچھ موجود ہے، بشرطے کہ بندہ وہ صحیح سوچ سمجھ کر اس دعا کو پڑھے، سیکھے، سمجھے، تو اس کے اندر سارا کچھ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ دعا بڑی معروف دعا ہے، آپ بھی اس کو جانتے ہیں، جب سفر کرتے ہیں تو آپ نے کئی بار اس کو پڑھا ہوگا۔ تو اس دعا میں اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر سے نکلتے ہیں تو گھر سے نکلنے کی ایک دعا ہے، وہ الگ دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وہ دعا پڑھے۔ اور اس کے بعد جب اپنی وہ سواری پر بیٹھے تو سواری پر بیٹھنے کی جو دعا ہے اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ ویسے تو وہ جو گھر سے نکلنے کی دعا ہے اس کے اندر بھی بڑا سبق ہے، اس پر اگر غور کریں کہ بندہ بسم اللہ کر کے نکلتا ہے گھر سے، کیا مطلب ہے کہ بس اللہ کا نام ہے اور اللہ پر ہی سارا کچھ توکل ہے اور اللہ پر ہی بھروسہ ہے، اللہ پر ہی اعتماد ہے اور اللہ پر ہی ایمان ہے۔ یہ ساری چیزیں صرف ایک چھوٹے سے کلمے میں یعنی آ جاتی ہیں اگر بندہ اس کو سمجھنے والا ہو۔ اس کے بعد جب سواری پر بیٹھے بسم اللہ کرے اور الحمدللہ کہے، اللہ اکبر، اور ساتھ پھر اس کے بعد سبحان اللہ الذی سخر لنا، یعنی سبحان سے وہ لفظ شروع ہوتی ہے دعا، اور اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ بھی کہتے ہیں۔ بعض روایات صحیح میں آتا ہے کہ سبحان اللہ الذی سخر لنا سے پہلے الحمدللہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کو حمد اور تسبیح یہ دونوں بڑی پسند ہے۔ اللہ اکبر، یہ تسبیح اور حمد ہم ان کا اہتمام نہیں کرتے۔ دراصل فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر چیز، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر مخلوق، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہیں اس کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ اب درخت تسبیح کر رہا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے وہ کیسے کہہ رہا ہے؟ پتھر ہے وہ تسبیح کرتا ہے، پہاڑ ہے وہ تسبیح کرتا ہے، آسمان ہے وہ تسبیح کرتا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، سبحان اللہ کہتی ہے، ہر چیز، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور اللہ کو یہ حمد اتنی پسند ہے، آپ دیکھیں ایک مسلمان نماز شروع کرتا ہے کہاں سے کرتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے۔ جب قرآن مجید کو اب کھولتے ہیں تو قرآن مجید کے پہلے صفحے پر اس کا پہلا یعنی شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے۔ اللہ اکبر۔ جب دیکھیں کہ آپ سے کوئی حال پوچھتا ہے تو کیا چیز ہے؟ الحمدللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کے شکر کے لیے بہترین کلمہ الحمدللہ ہے۔ کوئی آدمی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہترین اور آسان کلمہ الحمدللہ ہے، اور ہر وقت الحمدللہ کہنا۔ یعنی صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا یہ تملا المیزان، یہ قیامت کے روز ایک سکیل لگے گا جس پر اعمال کا ویٹ ہوگا، ان کو تولا جائے گا، جو عمل کرتے ہیں ان کو تولا جائے گا۔ ہماری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، وہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں ان کا ویٹ ہوگا ایک سکیل پر، ایک ترازو پر۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تملا المیزان، میزان کو بھر دینے والی چیز سبحان اللہ ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یعنی کتنا آسان کلمہ ہے اور کتنا ہیوی ہے، لیکن ہم یہ کرتے نہیں ہیں، ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جو اپنی زبانوں پر سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ورد جاری رکھتے ہیں، ہمیشہ اس کو کرتے رہتے ہیں، اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں سے سبحان اللہ سے، الحمدللہ سے۔ اور پھر فرمایا کہ ان دونوں کو اکٹھا پڑھ لینا، یہ تو الگ الگ ہے نا کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ تملا المیزان، فرمایا کہ ان دونوں کو اکٹھا پڑھ دینا، فرمایا کہ تملا ما بین السماء والارض، یہ آسمان اور زمین کے درمیان جو تم خالی جگہ دیکھتے ہو اس سے پر ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ جو زمین اور آسمان کے درمیان خالی جگہ ہے، اس کو پر کرنے والا کلمہ سبحان اللہ اور الحمدللہ ہے، اللہ اکبر۔ تو کتنی اس کی فضیلت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا سکھلائی کہ بندہ سبحان یعنی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی جب یہ ہوائی جہاز وغیرہ، یہ کاریں وغیرہ یا یہ جو سہولیات یہ نہیں تھی، کتنے مشکل سفر تھے، لیکن اس وقت بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور ہم سارا کچھ ہونے کے باوجود، سارے وسائل ہونے کے باوجود پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں۔ اور یہ دعا اس وقت یعنی بندے کو، مسلمان بندے کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ہر حال میں جو مرضی ہو جائے، جیسے مرضی اس کے حالات ہوں، غربت سے نیچے وہ چلا جائے، انسان بیمار ہو جائے، اس کا کوئی ٹانگ کٹ جائے، اللہ نہ کرے، کوئی کچھ بھی ہو جائے، اس کا کوئی ہارٹ پرابلم ہو جائے، ہر حال میں وہ الحمدللہ کہے، اس لیے کہ لاکھوں کروڑوں انسان اس سے نیچے ہیں، جو غریب ہے اس سے بھی لاکھوں کروڑوں بندے اس سے بھی نیچے ہیں، جو آدمی بیمار ہے، اس کی صحت خراب ہے، کسی کا ہاتھ کام نہیں کر رہا، یہ ٹانگ اس کی کام نہیں کر رہی، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں انسان اس سے زیادہ ورسٹ ہیں، زیادہ تکلیف میں ہیں، تو ہر انسان اللہ کا شکر ادا کرے، ہر انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ اور ہم تو اس قابل نہیں تھے، ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی، انسان کی اپنی ایبلٹی تو نہیں ہے کہ انسان وسائل کو اختیار کر لے یا وسائل کریٹ کر لے۔ اگر انسان کے بس میں ہوتا تو یہ جہاز جو ہے نا پہلے سے بن چکا ہوتا، یہ کاریں وغیرہ پہلے سے بن چکی ہوتی، لیکن یہ کاریں جب اللہ نے چاہا تو اس وقت بنی، یہ جہاز وغیرہ یہ تب بنے جب اللہ نے چاہا۔ اللہ اپنی مخلوق پر، اپنے انسانوں پر اپنی نعمتیں کرنا چاہتا ہے، اپنی نعمتوں سے ان کو نوازتا ہے جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، اور ان کا امتحان کرنا چاہتا ہے، ان کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں ان کو نعمتیں دوں، میں دیکھتا ہوں کہ کون کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے کم نعمتیں دی انہوں نے ہم سے زیادہ شکر ادا کر لیا، کھانے پینے کی سہولتیں ہیں، سفر کی سہولتیں ہیں، اور باقی زندگی گزارنے کی سہولتیں، وہ ہمارے جو ابو اجداد یا پیچھے آپ جتنا پیچھے چلے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آپ چلے جائیں تو ان لوگوں کے پاس وہ سہولتیں نہیں تھی رہنے کے لیے جو آج ہمارے پاس ہیں۔ وہ کیسے تھے؟ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ انسان آج خود ان چیزوں کو، سہولتوں کو کریٹ کر لے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس دعا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے؟ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی۔ کتنا بہترین سبق ہے کہ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جو ہم سفر کرنے لگے ہیں نا، اس میں نیکی ہو اور تقوی ہو، نیکی اور تقوی۔ یہ کتنی چیزوں کو اس نے کور کر لیا ہے کہ انسان جب سفر کر رہا ہے، جہاں جا رہا ہے دیکھے وہ نیکی کی جگہ ہے، وہ تقوی کی جگہ ہے۔ میں جو کام کر رہا ہوں دوران سفر، کیا یہ نیکی ہے اللہ کے؟ کیونکہ نیکی اور بدی کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مفتی صاحب سے کہ یہ بتائیں کہ یہ نیکی ہے کہ نہیں، انسان کا دل گواہی دیتا ہے میں جو کام کر رہا ہوں یہ نیکی ہے بدی ہے، یہ نیکی ہے یہ بدی ہے یہ برائی ہے، یہ انسان کا دل گواہی دے دیتا ہے کہ یہ جو کام میں اب کر رہا ہوں یہ اللہ کی فرما برداری ہے یا اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ اسے خوش ہوتے ہیں یا اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ انسان کے سینس میں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر میں رکھ دی ہے، سبحان اللہ۔ نیکی جو ہے، نیکی اور بدی، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر میں رکھ دی ہے۔ اور جب بندہ سفر کر رہا ہے تو وہ دیکھے کہ میں یہ جو سفر کر رہا ہوں، جہاں جا رہا ہوں،
یہ جو دوران سفر ہے میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں یہ بر ہے کہ نہیں، تقوی ہے کہ نہیں؟ تو اگر یہ نیکی اور تقوی ہے تو بہترین معاملہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو اپنے اس پر غور کرے۔ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ، اور ایسے عمل کی میں تجھ سے سوال، ایسے عمل کا سوال تجھ سے کرتا ہوں جس پر تو راضی ہو جائے، جس پر تو خوش ہو جائے۔ تو بندہ جب پوچھتا ہے تو وہاں نمازوں کو چھوڑ دے تو کیا اللہ خوش ہوتا ہے؟ وہاں بندہ وہ بالکل اپنے آپ کو آزاد سمجھنا شروع کر دے تو کیا اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ کیا یہ نیکی ہے؟ یہ کیا تقوی ہے؟ نہیں، یہ نیکی۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان جب جائے تو دیکھے میں جس کام کی طرف جا رہا ہوں نیکی ہے یا نہیں، تقوی ہے کہ نہیں، وہ عمل اللہ کو پسند ہے کہ نہیں۔ اور اسی طرح اللہ محول علینا سفرنا ھذا، اے اللہ ہمارے لیے اس سفر کو آسان کر دے۔ تو آسان، سفر کو آسان کرنے کی دعا ہے اللہ اکبر، کہ یا اللہ ہمارے سفر کو آسان کر دے۔ اور ہم کس کو نیکی سمجھتے ہیں؟ پیدل حج کرنے کو۔ بعض لوگ ہمارے پیدل حج کرنے، بھائی کتنا ڈینجر، کتنی خطرناک بات ہے کہ ایک آدمی بہت دور کا سفر پاکستان کا ہے یا یورپ کا ہے اور وہ کہے کہ میں نے پیدل سفر کرنا۔ بھائی اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے یہ سہولیات اس لیے بنائی ہیں تاکہ ہم ان کا استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا یہ نیکی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص دھوپ میں چل رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے منت مانی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو تیرا دھوپ میں چلنا کی ضرورت نہیں ہے، سائے میں چل۔ اور اسی طرح ایک آدمی کو دیکھا جو ننگے پاؤں چل رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا کیا ہوا ہے، گرمی ہے تو ننگے پاؤں، کہا اس نے میں نے نظر مانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو جوتے پہن، اللہ کو تیرے ننگے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سفر میں کیا ہے؟ اللہم حوّن علینا سفرنا ھذا، اے اللہ ہمارے اس سفر کو تو آسان کر دے۔ اور کوئی آدمی اس کو مشکل اپنے لیے بنا لے تو دراصل اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کو اسلامی سفر کے جو اسلامی آداب ہیں اس کو سمجھ نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اسلامی آداب کو سیکھے۔ اپنے گھوڑے پر سفر کرنا آج کل کے زمانے میں، یا کسی اور اس طرح کی چیزوں پر سفر کرنا، گاڑیوں پر سفر کرنا جس سے اس کی جان خطرے میں پڑ جائے، وہ بیمار ہو سکتا ہے۔ کتنا لمبا سفر ہے اگر کوئی آدمی اس طرح کی چیزوں کو اختیار کر لے، پیدل چلے یا گھوڑے پر یا کار پر، تو کتنا لمبا سفر بن جاتا ہے۔ تو اس میں وہ بیمار وغیرہ ہو سکتا ہے، اس کی جان جا سکتی ہے۔ آج کل آپ جانتے ہیں کہ کسی وقت بھی بعض دفعہ سفر کے دوران ڈاکو آ سکتے ہیں، وہ جناب علی اس کا گھوڑا مار سکتا ہے، اس کی گاڑی خراب ہو سکتی ہے، اس کی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ آسان سے آسان جو چیز ہے، وہ راحت والی جو اس کو راحت پہنچائے، تو وہ آسانی سے وہاں پہنچ جائے، اس چیز کو اختیار کرے۔ تو یہ اس دعا میں سے ایک سبق ہے، اللہ محون علینا سفرنا وطو عنا بعد، اے اللہ جو اس کی دوری ہے نا اس کو کم کر دے۔ تو وہ کیسے کم ہوتی ہے؟ وہ وسائل اختیار کرنے سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے کہ بندہ لمبا سفر بغیر ضرورت کے نہ کرے۔ کیونکہ کیا کہا گیا اس دعا میں کہ اللہ جو اس لمبائی ہے سفر کی، دوری ہے، اے اللہ اس کو قریب کر دے۔ تو کیا مطلب ہے کہ دور کا سفر نہ کرے، قریب کا سفر کرے، یا جہاں اس کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ لمبے سفر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ضرورت اپنی کرے، وہ لمبا سفر کرے، لیکن بلا وجہ لمبے سفر نہ کرے۔ جتنا کم سے کم ہو اپنے گھر میں ٹھہرے، اللہ اکبر، جتنا کم سے کم یعنی زیادہ سے زیادہ جتنا وہ ٹھہر سکتا ہے اپنے علاقے میں ٹھہرے، اپنے گھر والوں کے پاس ٹھہرے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اور اللہ کا ذکر ادا کرتا رہے۔ اور پھر اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ تو میرا ساتھی ہے سفر میں۔ اللہ اکبر، جو اپنا ساتھی اللہ کو بنا لے تو وہ کتنی اس کے اندر نیکی آئے گی بھائی، کتنا اس کو ایک ٹیسٹ ملے گا، ایک شیرنی ملے گی کہ میرا اللہ میرا ساتھی ہے۔ اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ میرے سفر کا یا میرے سفر میں تو میرا دوست ہے۔ جو فرینڈ، یہ صاحب کا معنی فرینڈ ہے، دوست ہے، صاحب ہے، ساتھی ہے، ساتھ رہنے والا ہے۔ تو میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، کوئی زبان سے ایسی بات نہیں کروں گا جو تجھے ناپسند ہے، کوئی عمل ایسا نہیں کروں گا جو تجھے ناپسند ہے۔ تو کتنے خوبصورت کلمات ہیں۔ والخلیفۃ فی الاہل، اے اللہ تو میرے گھر میں نگران تو ہے، نگرانی کرنے والا میرے گھر اور مال کی، وہ تو میرے گھر میں بھی ہے اور میرے ساتھ بھی ہے۔ یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ
کی مدد اور نصرت وہ ہر وقت بندے کے ساتھ رہتی ہے. بندے کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ گھر میں نگران ہے. خلیفے کا معنی یہاں نگران ہے. اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں سفر کی تکلیفوں سے. کیا مطلب ہے کہ سفر کو پر تکلیف نہیں بنانا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سفر تکلیف دہ ہو. سفر میں جتنی آسانی ہو سکتی ہے اس کو اختیار کرے، جتنی ممکن ہو، جتنی پاسبل اس کے لیے ہے وہ اختیار کرے، اس کو مشکل نہ بنائے. وکآبۃ المنظر، اے اللہ کوئی برا منظر مجھے نہ دکھانا، ایسا منظر کہ میں دیکھ کر وہ برا مجھے لگے، یا وہ تیری نافرمانی والا ہو، تیرے رسول کی نافرمانی والا ہو، ایسا منظر مجھے نہ دکھانا. وسوء المنقلب، کہ واپس ہوں تو ناکام لوٹوں. جس کام کے لیے جا رہا ہوں ثواب کے لیے گیا تھا، ثواب ہی تو نے نہیں دیا. یا تجارت کے لیے گیا تھا، تجارت میں فائدہ ہی نہیں ہوا. علم حاصل کرنے گیا تھا، علم ہی نہیں حاصل ہوا. علاج کروانے گیا تھا تو وہ علاج ہی نہیں ہوا. اور اس طرح کی ساری چیزیں کہ یا اللہ مجھے تو ایسا ناکام نہ لوٹانا. کتنی بہترین دعا ہے، کتنی خوبصورت دعا ہے. اگر اس کے میننگ پر، اس کے مفہوم پر آپ جائیں تو یہ بڑی زبردست چیز ہے. اللہ اکبر. جب واپس آتے تو آپ کہتے ہیں آئبونا تائبونا عابدون لربنا حمیدون. اللہ تبارک و تعالیٰ میں اسلام صحیح طور پر سمجھنے سمجھانے اور عمل کرنے کی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم. آداب السفر و احکامہ. ایھا الناس اتقوا اللہ واذکروا نعمت اللہ علیکم فإن نعم اللہ لا تحصى واشکروہ علیہا بقلوبکم والسنتکم واعمالکم وتفکروا فیہا دائما فإن التفکر فیہا یقود الی شکرہا. ومن هذه النعم تسهيل أمر السفر على الناس بعدما كانوا يتكبدون المسافات الطويلة سيرا على الأقدام أو الرواحل ويقاسون شدة الحر والبرد والجوع والعطش وطول مدة الغيبة عن الأهل والبلاد ويتعرضون لكثير من المخاوف والمخاطر أصبحوا يتجولون في بقاع الأرض آمنين مطمئنين بلا أناه أو كلفة تذكر وفي وقت كثير جدا. فنحمد الله على ذلك ونسأله أن يديم هذه النعمة وأن يرزقنا شكرها واستعمالها فيما ينفعنا في أمر ديننا ودنيانا. عباد الله، للسفر آداب وأحكام ينبغي معرفتها. أولها الحرص على دعاء السفر في الذهاب والعودة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم حول علينا سفرنا هذا واطر عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الآل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنزل وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ثانيا التحلي بتقوى الله والبعد عما يسخطه مع المحافظة على الواجبات وعدم التعاون فيها كما علمتم في دعاء السفر. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ثالثا إذا كان المسافرون ثلاثة فأكثر ينبغي أن يؤمر أحدهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. رابعا إذا كانوا اثنين فأكثر وحضرت الصلاة فلا بد من تعيين مؤذن يؤذن بالصلاة وإمام يصلي بهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجتما فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. خامسا معرفة الرخص التي رخص الله بها للمسافر وهي كسر صلاة الرباعية
بالنسبة للصائم في شهر رمضان وزيادة المدة في المسح على الخف والجورب إلى 3 أيام بلياليها. وأحكام السفر بالنسبة لكسر الصلاة والفطر ومدة المسح تبدأ بمفارقة البنيان بنية السفر، فللمسافر رخصة في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء على حسب ما يتيسر له، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. سادسا ينبغي للمسافر ألا ينسى ذكر الله أثناء سيره خصوصا في المرتفعات والمنخفضات. قال جابر رضي الله عنه: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. وهذا عام في حتى الطائرة، فإنه يشرع التكبير عند إقلائها والتسبيح عند هبوطها إلى الأرض. سابعا إذا أطال المسافر الغيب عن أهله وأراد أن يعود فلا ينبغي له أن يفاجئ برجوع، بل ينبغي أن يخبر بذلك. کوئی کسی کو سرپرائز نہ دے اپنے گھر والوں کو کہ وہ اچانک گھر آ جائے، اس کی ممانعت ہے یہ کہ فلا ينبغي له أن يفاجئ برجوع بل ينبغي أن يخبرها بذلك كي تستعد له، ولأن ذلك يخرجها. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الرجل أهله حتى تمتشط الشائسة وتستحد المغيبة والشأسة والمغيبة الزوجة، والمقصود كي تستعد لزوجها بالتنظف وإزالة الأذى وتسريح الشعر. ثامنا يستحب لمن قدم من السفر أن يبدأ بالمسجد أولا قبل دخول البيت، لما رواه البخاري ومسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو